بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جبکہ سال کا اختتام ذی الحج کے مہینے پر ہوتا ہے۔ یہ 2 سال کے 12 مہینے ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر اسلامی مہینے میں ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی ایونٹ منعقد ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ محرم الحرام میں ہم لوگ نوائس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح سے دیگر اسلامی مہینوں میں ماہ ربیع الاول میں نبی آخر الزمان سیدنا حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ رجب، شعبان، رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں بھی روایتی طور پر جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ محافل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ہر مکاتب فکر اپنے اپنے لحاظ سے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، جن میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ علماء کرام اپنی تقاریر میں اس ماہ یا اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دوستو، اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمارا ہر ایونٹ صرف ایونٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایونٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ ایونٹ کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ایونٹ کے اندر چھپے ہوئے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ محرم الحرام، جو کہ بے حد ادب و احترام کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا دامن تھامے رکھا اور باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ ماہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی حق پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حق و باطل کا معاملہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول کے مہینے میں تمام مسلمان نبی آخر الزمان سیدنا حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ محفل میلاد کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ درود و سلام کی محفلوں سے عشق نبی دلوں کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچایا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو پہچانیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ اور دیگر اسلامی مہینوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ دوستو، اب اگر ہم ان ایونٹس کا جائزہ لیں کہ ان ایونٹس سے ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں ہمارے اندر جذبہ ایمانی کتنا بیدار ہو رہا ہے، تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ویسا رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا جیسا کہ ملنا چاہیے۔ ان پروگرام سے ہمارے اندر جوش و ولولہ تو ضرور بیدار ہوتا ہے، لیکن وہ مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہماری حالت وہی پرانی والی ہو جاتی ہے، یعنی ہم بے حس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو داخل نہیں کرتے، یعنی کہ عملی طور پر ہم اس کا ثبوت نہیں دیتے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، معاشی معاملات یا ہمارے گھریلو معاملات ہی کیوں نہ ہوں۔ والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، خواتین کے حقوق، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے اور ملک کے حقوق بھی ٹھیک طرح سے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ کر ہمارے معاشروں میں عدم استحکام نظر آتا ہے، اور اس عدم استحکام کی وجہ کر ہم لوگ طرح طرح کی پریشانی میں گرفتار رہتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ دنیا کا ہر فرد اور ہر قوم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہ ہونے کی وجہ کر آج ہم اقوام عالم میں بہت پیچھے کھڑے ہیں۔ علم، صحت، صنعت و تجارت، معاشی اور سماجی معاملات ابتری کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم میرا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہی صرف دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم علمی طور پر مغرب سے کتنا پیچھے ہیں۔ ہمارے یہاں علم کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ
تعلیمی بجٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہاں نصاب وقت کے حساب سے ترتیب نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں وہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتی جس کے ذریعے ہم لوگ ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکیں۔ ہمارے یہاں اجازات نہ ہونے کی وجہ کر ہم لوگ دوسروں کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں۔ علماء مشائخ کا یہ حال ہے کہ دین کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ کر مسلمانوں میں تفرقہ زیادہ فروغ پا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر اتحاد و یگانگت کے بجائے نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، اپنے اپنے مسلک پر ڈٹے رہنے کی بات کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم مغرب کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ معاشی، معاشرتی، علمی سطح پر کافی کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کی معاشی اور عسکری طاقت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ علم کی اہمیت ان کے اندر ہم سے بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کے اعجازات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان کے معاشرے میں غربت کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات پر انسان کو برتری عطا فرمائی۔ برتری کی بنیاد فزیکل وجود پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم سکھایا جس سے فرشتے بھی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جس علم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، جس کو روح کے علوم بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ علوم ہیں جن کو سیکھ کر ہر انسان اپنے اندر موجود صلاحیتوں سے واقف ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفانہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں، اسی طرح سے اچھی آخرت گزارنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے روح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوستو، تمام ایونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم خود سے واقف ہونے کی کوشش کریں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی، دنیاوی، سائنسی اور روحانی تمام علوم حاصل کرے اور دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ عقیدت کے ساتھ ساتھ مقصد کی طرف بھی ضرور نظر رکھے اور اسے اپنانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکنس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔